بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال وہ شادی کے بعد ادا کیے جانے والے ولیمہ کے حکم کے بارے میں ہے کہ شریعت اسلام کے اندر ولیمے کا حکم کہاں تک ہے، ولیمے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور ولیمہ کرنے میں حدود اور شرائط کیا ہیں، کن باتوں کا ولیمہ ادا کرتے وقت خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو بات سب کے سامنے ہے کہ ولیمے کا کھانا اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو میاں بیوی کے اکٹھے ہونے کے بعد یعنی شب زفاف جسے کہتے ہیں، شادی کی پہلی رات جس میں لڑکا لڑکی دلہا دلہن اکٹھے ہو جاتے ہیں، خلوت حاصل ہو جاتی ہے، اس رات کے بعد جو لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے ولیمے کا کھانا کہا جاتا ہے۔ اگر جس دن شادی ہوئی اسی دن لڑکا لڑکی اکٹھے ہو گئے، خلوت میسر ہوئی اور اسی دن ولیمہ کر لیا تو یہ ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شادی ہوئی ہے لیکن ابھی خلوت نہیں ہوئی، میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوئے، پہلی رات نہیں گزری اور اس سے پہلے ولیمہ کر لیا تو ولیمے کی سنت پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن وقت کی جو سنت ہے یعنی پہلی رات گزرنے کے بعد ہونا چاہیے وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو ولیمے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے، اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جب لڑکا لڑکی خلوت حاصل کر لیں، شادی کے بعد تنہائی حاصل کر لیں، اس کے بعد جو ولیمے کا کھانا ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھلانا وہ سنت ہے۔ اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کچھ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیمے کا کھانا وہ محض اپنے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو اور نیک لوگوں کو کھلانے کی نیت ہو، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش یہ چیز نہ ہو۔ آج جس طرح سے شادیاں نظر آتی ہیں، بڑھ چڑھ کر پیش کیا جاتا ہے، اپنے پروگرام کو دکھایا جاتا ہے جس میں ریاکاری کا پہلو بہت زیادہ غالب ہوتا ہے، سنت کا خیال نہیں رکھا جاتا، رشتہ داروں کا اور نیک لوگوں کا اور غریبوں کا حصہ نہیں رکھا جاتا، اپنے برابر کے لوگوں کو ولیمے میں بلانے کو ترجیح دی جاتی ہے، اپنے فیملی کے لوگوں کو بلانے میں ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر اس ولیمے کے کھانے میں نیک لوگ شامل ہو جائیں یا یہ کھانا ہی نیک لوگوں کو کھلا دیا جائے تو کئی سارے مفاسد اس ولیمے کے جو پروگرام میں ہوتے ہیں اس سے بھی بچا جائے گا اور نیک لوگ کھانا بھی کھا لیں گے۔ مفاسد کیا ہیں؟ نمبر 1، کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ چلو زمین پر نہ صحیح تو ٹیبل پر تو بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کھانا لگا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہو کر چل پھر کر کھا رہے ہیں، یہ کھانا انسانوں کے کھانے کا طریقہ نہیں۔ انسان شریف آدمی اور فطرت اسلام رکھنے والا، اسلام کو سمجھنے والا، وہ اس طرح سے کھانا نہیں کھائے گا، وہ بیٹھ کر کھانا احترام کے ساتھ کھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، نیچے زمین پر۔ ہم زمین پر نہیں بیٹھنے کا کہہ رہے، کم از کم ٹیبل پر، کرسی پر بیٹھ کر تو کھائیں۔ یہ اس کے اندر یہ ایک مقصد پایا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ولیمے کے دن کے اندر، ولیمے کے فنکشن میں خاص طور پر ہوتی ہے وہ ہے مرد اور عورتوں کا اختلاط۔ اچھے بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، درمیان میں کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مرد عورتوں کی طرف نظریں چکا کر دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں اور آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہنسی گپ شپ لگ رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ہاں اگر مردوں کا انتظام الگ کر لیا جائے، عورتوں کا انتظام الگ کر لیا جائے اور عورتوں میں اس جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ ہوٹل والوں کو یہ اہتمام کروایا جائے کہ وہ وہاں پر لیڈیز اپنی خدمات دیں، لیڈیز کھانا تقسیم کریں، لیڈیز کھانے کو پہنچائیں اور مردوں کی طرف آدمی کام کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ مرد اور عورتیں اکٹھے ہیں اور مرد ہی کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ٹیبلوں پر کھانا سجا رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔
ایسے یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے کہ ولیمے کے اندر بہت زیادہ موویز بنائی جاتی ہے، تصویر کشی کی جاتی ہے اور پھر اس کو پرنٹ بھی کروایا جاتا ہے یادگار کے طور پر، تو یہ ٹھیک نہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات جو اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ولیمے کو بہت بڑا بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جتنی آپ کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اس کے بقدر آپ ولیمہ کر لیجئے۔ آپ کے پاس لاکھ کی گنجائش ہے، لاکھ کا کیجئے، 5 لاکھ کی گنجائش ہے، 5 لاکھ کا کیجئے۔ تعداد کوئی متعین نہیں ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کیجئے۔ کہیں سے قرض پکڑ کر ایک ولیمہ کر لے گا، سال ہر سال اس کا قرضہ اتار رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت کسی چیز کا آدمی کی طاقت سے زیادہ آدمی کو مکلف نہیں بناتی، تو پھر ہم اتنے پاؤں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے، جتنی آپ کی صلاحیت، استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے، اتنے ہی لوگوں کو بلائیے، اتنے ہی لوگوں کو کھلائیں۔ جب یہ ہوگا تو تب آپ پھر نیوتا سلامی کے پیسے اکٹھے کرنے کی فکر نہیں کریں گے، پھر آپ اپنے بندے کو دروازے پر نہیں بٹھائیں گے، پھر آپ لوگوں کی طرف سے سلامی نہ ملنے پر ناراض نہیں ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، جتنی میری گنجائش تھی میں نے لوگوں کو بلایا، کھانا کھلا دیا۔ اگر لوگوں سے ہی پیسے لے کر کرنا تو پھر اتنے لوگوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کر لینا اور لوگوں کو نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوے کے بغیر ولیمہ کر لینا، مرد عورتوں کے اختلاط کے بغیر ولیمہ کر لینا اور کھانا ولیمے کا بیٹھ کر کھا لینا، یہی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں پر مختلف ولیمے کیے ہیں، امت کے سامنے ہر طرح کے نہج پہنچایا ہے۔ کہیں پر صرف دودھ کے پیالے سے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ دودھ کے پیالے سے، کسی بیوی کا دودھ، گھی، پنیر اور کھجور کے ساتھ، کسی بیوی کا 2 مد جو یعنی آدھا سا بنتا ہے، وہ جو کا 2 سوا 2 سیر جو بنتے ہیں اس کے ساتھ ولیمہ کر دیا، اور کسی بیوی کا پورے بکرے کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پورے بکرے کے ساتھ ولیمہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو گنجائش نہیں تھی، تو ایک صحابی نے اپنے ذمہ لیا کہ مینڈا میری طرف سے، یعنی مینڈے ولیمے کا کھانا جو ہے ایک صحابی نے ذمہ لے لیا اور کر دیا۔ تو اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جائے، ضروری کیا جائے۔ بس جتنی گنجائش ہے، وہ جب لڑکا لڑکی خلوت حاصل ہو جائے اس کے اگلے دن اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اور نیک لوگوں کو بلا کر، اہل اللہ کو بلا کر جب کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ولیمے کو جتنا سنت کے قریب کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، تو یہ جو 2 لڑکا لڑکی اکٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی زندگی میں ضرور برکت ڈالیں گے۔ آج جو شادی کے فوراً بعد ہی 2 خاندان ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے منگنی کی تو رسومات کے ساتھ، نکاح کیا تو رسومات کے ساتھ، ولیمہ کر رہے ہیں رسومات کے ساتھ۔ جب اغیار کو اتنا زیادہ ہم نے ان کر لیا اپنے ان شادی اور خوشی کے موقع پر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، تو بتاؤ برکت کہاں سے آئے گی، خیریں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے شادی اور ولیمہ اور پہلے کی تمام چیزیں سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے، سنت کے مطابق زندگی کو ڈالنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں بھی برکت دیں گے، اور اس جوڑے کو جو اولاد ملے گی اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔